اور ایک واقعہ پیش کرتے ہیں غدیر خم والا، جو کہ آج میرا موضوع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ اتوار کا دن تھا، ذی الحج کی 18 تاریخ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے درمیان غدیر خم کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، جسے حدیث غدیر خم کہا جاتا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ اس سے شیعہ ثابت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی خلیفہ بلا فصل ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی پہلے امام ہیں۔ حالانکہ اس حدیث کا واقعہ امامت سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ واقعہ کیسے ہوا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع پہ تشریف لے گئے تھے، صحابہ کرام کی کثیر تعداد ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مقامات پر انہیں روک کر انہیں قیمتی نصیحتوں سے مستفید فرماتے رہے۔ کئی مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 تاریخ کو مکہ مکرمہ پہنچے اور 4 دن پھر آپ نے افعال عمرہ ادا کرنے کے بعد مکہ مکرمہ میں مزید قیام کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی پہنچ گئے، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تھا مال غنیمت میں سے 5واں حصہ لینے کے لیے۔ اب اس کی وجہ کیا بنی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، ان کے ساتھ کئی صحابہ کرام کو بھیجا، تو بہت سارے حضرات کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ شکایتیں تھیں۔ وہ شکایتیں آ کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تو آپ نے یہ فرمایا۔ مختلف صحابہ کرام کو مختلف شکوے تھے۔ مثلا حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ کدورت پہلے سے تھی، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن بھیجا مال غنیمت میں سے خمس لینے کے لیے، 5واں حصہ لینے کے لیے، تو وہاں پہنچ کر انہوں نے ایک باندی اپنے لیے رکھ لی، جس پر یمن کے حاکم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا اور حضرت علی کی شکایت کی۔ حضرت بریدہ اسلمی فرماتے ہیں وہ خط میں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میں نے وہ سارا خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے، میں خط پڑھتا رہا، تائید کرتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان میں خط پکڑا، میرا ہاتھ پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تیرے دل میں علی کے لیے کدورت ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا ان کے لیے اپنے دل سے کدورت نکال دو، اور اگر محبت کر سکتے ہو تو ان سے زیادہ کرو۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، علی کے گھر والوں کا حصہ مال غنیمت میں باندی سے کہیں زیادہ۔ فرمانے لگے اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے میرے دل میں جو کچھ تھا وہ صاف ہو گیا اور مجھے ان سے زیادہ محبوب پھر اور کوئی نہ رہا۔ اسی طرح ایک اور صحابی حضرت عمر اسلمی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا، میں بھی اس لشکر میں شامل تھا، انہوں نے میرے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا، جس کی وجہ سے میں ان پہ ناراض تھا۔ میں جب واپس آیا تو میں نے مختلف لوگوں کے سامنے مختلف مجلسوں میں ان کے خلاف بولنا شروع کیا۔ پھر جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا، میری طرف دیکھتے رہے،
یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ گیا۔ آپ نے فرمایا اے عمر، بخدا تو نے مجھے تکلیف پہنچائی، تو نے مجھے اذیت دی۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، میں اللہ تعالیٰ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤں، اس سے میں اللہ تعالیٰ کی اور اسلام کی پناہ لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علی کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ میں بھی اس لشکر میں تھا جو یمن کی طرف بھیجا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر ہم نے صدقہ کے کچھ اونٹ وصول کیے، تو میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا، میں نے کہا ہمارے اونٹ تھک چکے ہیں، اب اس قابل نہیں رہے کہ ہم ان پہ مزید سفر کر سکیں، لہذا جو صدقہ کے اونٹ وصول ہوئے ہیں ان پر ہمیں سواری کی اجازت دی جائے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انکار کیا، فرمایا کہ ان میں تمہارا حصہ عام مسلمانوں سے بڑھ کر نہیں، سواری کی اجازت نہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہم پر ایک نائب مقرر کیا اور خود جا کر مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ پھر جب وہاں سے فارغ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں فرمایا کہ واپس لوٹ جا اپنے ساتھیوں کی طرف۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہم پہ جو امیر مقرر کیا تھا ہم نے ان سے وہی درخواست کی جو ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کی تھی۔ ہم نے کہا صدقہ کے جو اونٹ حاصل ہوئے ہیں ہمیں ان پر سواری کی اجازت دے دی جائے، انہوں نے اجازت دے دی۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ واپس آئے دیکھا تو ناراض ہوئے کہ صدقہ کے اونٹ سواری کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں، اور فرمایا کہ تمہیں اس کی اجازت کس نے دی؟ تو حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں نے دل میں یہ کہا، میں نے یہ قسم اٹھائی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر ضرور یہ سارا واقعہ بیان کروں گا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شکایت کروں۔ چنانچہ فرماتے ہیں جب میں واپس لوٹا اور میں اپنی قسم پوری کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگا، میں نے دیکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے واپس تشریف لے جا رہے تھے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا، میرے ساتھ مصافحہ کیا اور میرے ساتھ واپس پلٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے لیے اجازت طلب کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا بیٹھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام کا جواب بھی دیا، مجھ سے حال احوال پوچھا، گھر والوں کے متعلق پوچھا۔ پھر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شکایت کرنے لگا۔ جب میں شکایت کرتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، صدقہ کے اونٹ استعمال کرنے کی انہوں نے ہمیں اجازت نہیں دی، ہم پر بلا وجہ سختی کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان میں مجھے ٹوکا، فرمایا اے سعد خاموش ہو جا، اپنے بھائی علی کے بارے میں کچھ نہ کہہ، اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں انہوں نے جو کچھ کیا ٹھیک۔ فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو کوسا اور میں نے اپنے آپ سے یہ وعدہ کیا کہ پھر کبھی علی کی برائی بیان نہیں کروں۔ اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو نائب مقرر کیا تھا اس نائب نے اپنے ساتھیوں میں جوڑے تقسیم کیے، وہ جوڑے انہوں نے پہن لیے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے سے پہلے تم نے یہ جوڑے تقسیم کیوں کیے اور کیوں پہنے؟ تو جوڑے انہوں نے واپس اتروا لیے، جس کی وجہ سے انہوں نے جا کر شکایت کی۔ بہرحال بہت سارے لوگ آئے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شکایت کرنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، 3 مرتبہ فرمایا تم علی سے کیا چاہتے ہو، علی سے کیا چاہتے ہو، علی سے کیا چاہتے ہو؟ ان علی منی، بے شک علی مجھ سے ہیں، وانا منہ، اور میں اس سے۔ اور آپ نے فرمایا اللہم والی من والا، اے اللہ جو علی سے محبت رکھے اس سے محبت رکھ، جو علی سے دشمنی رکھے اس سے دشمنی رکھ۔ تو تمام روایات کا خلاصہ یہی نکلا، صحابہ کرام کے دلوں میں
حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق کچھ کدورت سی پیدا ہو گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو صاف کرنے کے لیے، ان کے دلوں میں علی کی محبت پیدا کرنے کے لیے آپ نے یہ فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا، جس کا میں دوست اور محبوب ہوں تو علی بھی اس کا دوست اور محبوب ہے، جو میرے ساتھ محبت رکھتا ہے اس کو علی کے ساتھ بھی محبت رکھنی پڑے گی۔ یہی مقصود تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس سے عقیدہ امامت ثابت نہیں ہوتا، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بلا فخر۔